آج اگر ہمیں یہ خبر پہنچتی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ نیوز پہنچتی ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی غیر ہماری کتاب کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی غیر ہماری کتاب کو پیر تلے روند رہا ہے، کوئی غیر ہماری کتاب کو جلا رہا ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہماری رگوں میں خونوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ہمارے اندر خون کھولنے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ شخص ہمارے نظروں کے سامنے آئے اور ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ لیکن یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی کتاب کے متعلق بات کرنے والا ہوں جو کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے، جس کتاب کی منزلت بہت ہی اونچی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن مجید۔ ناظرین، ابھی چند ایام کے بعد ایک ایسے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے جس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا کہنا، جس مہینے کی شان و شوکت کا کیا کہنا، بہت ہی عظیم اور بہت ہی بابرکت مہینہ، یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ہم اسلام کو ماننے والے لوگ، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ہم مسلمان اپنے گھروں میں ایک کونے پر طاق میں رکھی ہوئی ایک کتاب کو ہم اٹھائیں گے جس کے اوپر دھول کی پرت جمی ہوگی۔ اس پرت کو ہم صاف کر کے اس مبارک مہینے میں اس کتاب کو ہم کھولیں گے اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے، آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کو ہدی للناس کہا گیا، ایک ایسی کتاب جو ہمارے رہنمائی کے لیے نازل ہوا، جس کتاب کا حق تو یہ تھا کہ اس کو ہمیشہ اور ہر روز پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، لیکن صرف اور صرف ہم اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بھی گنے چنے چند مسلمان اس کو نکالتے ہیں اور نکال کر کے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی تھی کہ صرف اور صرف اس کی تلاوت رمضان مبارک کے مہینے میں کی جائے؟ نہیں ناظرین، ہرگز نہیں۔ یہ کتاب بلکہ اس لیے نازل کی گئی تھی کہ اس کی تلاوت ہمیشہ کی جائے، جب موقع ملے اس کی تلاوت کی جائے۔ صرف تلاوت نہیں بلکہ اس میں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بھی عام کیا جائے، اس پر خود عمل کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس وجہ سے یہ کتاب نازل کی گئی تھی۔ آج اگر ہمیں یہ خبر پہنچتی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ نیوز پہنچتی ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی غیر ہماری کتاب کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی غیر ہماری کتاب کو پیر تلے روند رہا ہے، کوئی غیر ہماری کتاب کو جلا رہا ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہماری رگوں میں خونوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ہمارے اندر خون کھولنے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ شخص ہمارے نظروں کے سامنے آئے اور ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ لیکن یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ اس ظالم نے جتنا ظلم ہماری کتاب پہ کیا، اس سے بڑھ کر ہم اسلام کے ماننے والوں نے اس عظیم کتاب پر ظلم کیا، کیونکہ اس کتاب کا حق یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے، اس کتاب کا حق یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کتاب کا حق یہ تھا کہ اس کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمیں خیر امت کا لقب بھی اسی وجہ سے ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں بہتر شخص اور بہتر انسان ہونے کا لقب بھی ہمیں صرف اسی کلام کی وجہ سے ملا۔ لیکن آج ہم اس کلام کو اس طرح سے بھلائے بیٹھے ہیں جیسے کہ ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اتنی مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اس کتاب کو اگر ہم نے، اس کتاب کو، قرآن مجید کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو مارے خوف کے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کس قدر اس کتاب کی عظمت ہے، کس قدر اس کتاب کی شان ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارے دلوں پہ اتنے سیاہ دھبے لگ چکے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کتاب سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کی ڈر اور خشیت کی وجہ سے اس کتاب کی طرف ہم لوٹ آئیں۔ ہم دنیاوی معاملات میں چاہے جو معاملہ ہو، ہم صرف اور صرف دنیاوی مفاد کے خاطر اپنے تئی جیسا ہوتا ہے اس طرح کا ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس کتاب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ایسی کتاب کو ہم نے بھلا بیٹھا ہے جس کتاب کو اپنانے والوں کا یہ حال تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاروے تاریخ قرآن ہو کر وہ اس کتاب کو اپنائے ہوئے تھے۔ ہمارے اسلاف کرام جو پوری دنیا میں اسلام کا
پوری دنیا میں جنہوں نے ڈنکا بجا کر رکھا تھا اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کتاب کو تھامے رکھا تھا۔ آج مسلمانوں کی جو یہ ذلت اور رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب اور سب سے اہم سبب یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، جن کی اصل زندگی کے لیے جو چیز ضروری چیز تھی اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان اتنی ذلت اور اتنی پستی اور اتنی ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم ابھی بھی پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ابھی بھی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا۔ جب تک ہم اس کتاب کی طرف نہیں پلٹیں گے تب تک ہم ذلت ہی ذلت میں جاتے رہیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف پلٹیں، اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں تک اس کتاب کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم کتاب سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما، اس عظیم کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔